السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، علم الصرف کے سبق میں آپ نے فعل مضارع کی بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا کہ ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، پھر مضارع معروف سے مجہول کیسے بنتا ہے، پھر مضارع مثبت سے مضارع منفی کیسے بنتا ہے۔ تو یہ تمام بحث آپ نے اچھی طرح یاد کر لی ہوگی۔ اس کے بعد آپ کو ایک عنوان نظر آ رہا ہے، نظم۔ اس نظم میں اشعار کی صورت میں صاحب کتاب نے ماضی سے مضارع کیسے بنتا ہے، مضارع معروف سے مضارع مجہول کیسے بنتا ہے، مضارع مثبت سے مضارع منفی کیسے بنتا ہے، ان تمام چیزوں کو اس نے اشعار کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جس کو ذوق ہو وہ اس کو یاد کر لے گا، اگر سمجھ نہ آئے تو رابطہ کر کے اس میں مزید رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے، اور انشاءاللہ آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کر لوں گا۔ اس کے بعد آپ کو نظر آ رہے ہیں سوالات۔ نمبر 1، فعل مضارع کے وہ صیغے بتاؤ جن کے آخر میں پیش آتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ جتنے بھی سوال دیے گئے ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات ہمارے اس سبق میں گزر چکے ہیں۔ جو فعل مضارع کی بحث ہمارے سامنے آئی ہے، اس کے اندر ہم تھوڑا سا غور کریں گے، تھوڑی سی توجہ کریں گے، تو ہمیں ان تمام سوالات کے جوابات آسانی سے مل سکتے ہیں۔ تو میں ان کو حل کر کے بتا دیتا ہوں کہ نمبر 1 جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش آتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ 5 صیغے ہیں: واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ تو کسی کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ صاحب کتاب نے کہیں تثنیہ و جمع متکلم لکھا ہے، تو یہ جب ہم اس کو جمع متکلم کہیں گے کہ تو ہم ترجمہ کر چکے ہیں، تو ترجمہ کرتے ہوئے جمع متکلم کے صیغے میں تثنیہ اور جمع دونوں کا ترجمہ کرتے ہیں، تو لہٰذا تثنیہ و جمع متکلم بولنے کی بجائے صرف جمع متکلم بول لیا جائے تو یہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، فعل مضارع کے کون کون سے صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے؟ جواب: 7 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ 4 تثنیہ کے صیغے ہیں: تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر۔ اور جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر اور واحد مؤنث حاضر، ان تمام صیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، نون اعرابی کون کون سے صیغوں میں مفتوح اور کتنے صیغوں میں مکسور ہوتا ہے؟ نون اعرابی واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں مفتوح ہوتا ہے، تو ایک صیغہ واحد مؤنث حاضر کا آ گیا جس میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، اور دوسرا صیغہ جمع مؤنث چاہے وہ غائب کا ہو یا حاضر کا ہو، یعنی یہ اس طرح 3 صیغے بن جائیں گے: واحد مؤنث حاضر، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر۔ ان 3 صیغوں میں نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے، اور نون اعرابی مکسور ہوتا ہے کتنے صیغوں میں؟ نون اعرابی نمبر 1 تثنیہ کے 4 صیغوں میں تو مکسور ہی ہوتا ہے: یفعلانی، تفعلانی، 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 ان 4 صیغوں میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے جس میں نون اعرابی مکسور آتا ہو۔ اس کے بعد افعال ذیل نمبر 4 کہ ذیل کے افعال کی پوری گردان نقشے کے مطابق بیان کرو۔ تو جیسے عزیز طلبہ یفعلو کی گردان ہم نے پڑھی ہے، اسی طرح یجتنبو کی، یکتبو کی، یسمعو کی، یعلمو کی، یمنعو کی، ان سب کی اسی طرح ہی گردان ہم بناتے جائیں گے پہلے صیغے سے آخر تک، اور اسی طرح اس بات کی بھی اور اسی طرح نفی کی بھی، ساری گردانیں معروف کی بھی اور مجہول کی بھی، تو یہ ہم لوگ بنائیں گے۔ صرف یفعلو کو مد نظر رکھنا ہے۔ یفعلو کی جگہ پہ جب یجتنبو آئے گا تو اسی سے باقی صیغے بنتے جائیں گے۔ یفعلو کی جگہ پہ جب یکتبو آئے گا تو اس سے باقی صیغے بنیں گے۔ یفعلو کی جگہ پہ جب یسمعو آئے گا تو باقی صیغے اس سے بن جائیں گے۔
یفعلو کی جگہ پہ جب یعلم آئے گا تو اسی سے آگے سارے کی ساری گردانیں بنیں گی. یفعلو کی جگہ پر جب یمنع آئے گا تو اس سے ہی باقی ساری گردانیں بن جائیں گی. فقرات ذیل کے معنی بتائیں. نمبر 5 لا یکتبون وہ نہیں لکھتے یا نہیں لکھیں گے. یسمعون وہ سب مرد سنتے ہیں یا سنیں گے. تعلمین تو ایک عورت جانتی ہے یا جانے گی. یکتبن وہ سب عورتیں لکھتی ہیں یا لکھیں گی. نمنع ہم روکتے ہیں یا روکیں گے سب مرد یا سب عورتیں. اترکو میں چھوڑتا ہوں یا چھوڑوں گا ایک مرد یا ایک عورت. سوال نمبر 6 ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. ہم لکھتے ہیں. نکتبو وہ سب مرد جانتے ہیں. یعلمون میں روکتا ہوں. امنع تم سب چھوڑتے ہو. تترکون وہ سب عورتیں سنیں گی. یسمعن تو ایک عورت روکے گی. تمنعین تم دو مرد لکھو گے. تکتبانی تم دو عورتیں لکھو گی. تکتبانی تم سب عورتیں سنو گی. تسمعن ہم روکتے ہیں. نمنع میں ایک عورت سنوں گی. اسمع وہ دو عورتیں لکھتی ہیں. تکتبانی ہم جانتے ہیں. نعلم. تو عزیز طلبہ آپ اس تمرین کو اچھی طرح حل کر لیں. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ فصل نمبر 3 پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.